گراؤنڈ زیرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حاضر ہیں آج کے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ ہمارے ایڈیٹوریل کا عنوان ہے دی ہمبلنگ ہرمز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایڈیٹوریل۔ میں ہوں محمد اکرم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آبنائے ہرمز نے ایک یونیلیٹرل پاور کا بھرم کیسے توڑا۔ کچھ ہفتہ پہلے امریکہ عالمی سٹیج پر پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ واشنگٹن کا پیغام واضح اور سخت تھا۔ امریکہ مضبوط تھا اور باقی سب اس کے ماتحت تھے۔ الائیز اور حریفوں کو روزانہ کی دھمکیوں کا سامنا تھا۔ سزا کے طور پر ٹیرف ان کا پسندیدہ ہتھیار تھا۔ انٹرنیشنل پارٹنرشپ کو حقارت سے دیکھنا ایک آفیشیل پالیسی تھی۔ امریکہ اپنی شرائط بنواتا تھا اور باقی دنیا سے صرف تعمیل کی امید کی جاتی تھی۔ پھر فروری 2026 کا اختتام آیا۔ ایران پر ملٹری سٹرائکس کا مقصد اپنی بے مثال طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس کا مقصد مکمل غلبہ دکھانا تھا، لیکن یہ ایک گہری اسٹریٹجک تبدیلی کا آغاز بن گیا۔ اس جنگ نے صرف مڈل ایسٹ کو ہی متاثر نہیں کیا، اس نے امریکی طاقت کے عالمی تصور کو بھی مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ پانی کی ایک تنگ پٹی نے امریکہ کو روک کر رکھ دیا ہے۔ آبنائے ہرمز اب مکمل طور پر بند ہے۔ اس بلاکٹ کے لیے ایران کو کسی بڑی نیوی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوسٹل میزائل، ڈرون اور نیول مائنز کا استعمال ہی کافی تھا۔ اس نے گلوبل شپنگ کو مفلوج کر دیا ہے۔ یہ تنگ راستہ دنیا کا سب سے اہم آئل چوک پوائنٹ بن گیا ہے۔ اس کا معاشی اثر فوری اور تباہ کن ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے ویکنڈ ایڈیشن میں اس صورتحال کا خلاصہ کیا ہے۔ ان کے ایڈیٹوریل بورڈ نے لکھا ہے کہ واشنگٹن گلوبل سپلائی لائنز کی کمزوری کو بالکل نہیں سمجھ پایا۔ جرنل نے بتایا کہ دنیا کی روزانہ کی تیل کی سپلائی کا 20% اب پھنس چکا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ متبادل پائپ لائنز اتنے زیادہ خام تیل کو نہیں سنبھال سکتی۔ قیمتیں $100 فی بیرل سے بہت اوپر جا چکی ہیں۔ اخبار نے خبردار کیا کہ یہ بندش ایک شدید گلوبل ریسیشن کو جنم دے گی۔ یہیں وہ بڑا بھرم ٹوٹ گیا۔ برسوں تک واشنگٹن نے اپنے ایلائز کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا۔ یورپین ممالک کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا۔ ایشیائی پارٹنر سے پروٹیکشن منی مانگی گئی۔ دوستوں کو سزا دینے کے لیے ٹیرف کا استعمال کیا گیا۔ ان کی فلسفی یہ تھی کہ امریکہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اس یقین پر قائم تھا کہ اکیلی امریکی طاقت دنیا کو جھکا سکتی ہے۔ اب ایک جڑی ہوئی دنیا کی حقیقت وائٹ ہاؤس کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ امریکہ اکیلا آبنائے ہرمز کو نہیں کھول سکتا۔ فوج زمین پر موجود اہداف پر شاندار درستگی سے بمباری تو کر سکتی ہے، لیکن وہ کمرشل شپنگ کمپنیوں کو اپنے بڑے ٹینکرز اور اس وار زون سے گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ اکیلے ہر مائن کو صاف نہیں کر سکتے۔ وہ میلوں لمبی دشمن کی کوسٹ لائن پر اڑنے والے ہر ڈرون کو نہیں گرا سکتے۔ نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج نے اس ڈرامیٹک شفٹ کو بخوبی پکڑا ہے۔ اس نے ہفتے کی ایک لیڈ سٹوری پہ پینٹاگون کے اندر موجود خاموش خوف کو بیان کیا ہے۔ ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملٹی بلین ڈالر وار شپس خلیج فارس کے تنگ پانیوں میں بہت غیر محفوظ ہیں۔ اخبار نے ڈیفنس آفیشلز کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے مانا کہ روایتی نیول پاور سستے ڈرون کے سامنے بیکار ہے۔ ٹائمز کے مطابق ملٹری یہ جانتی ہے کہ طاقت سے اس راستے کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑے گراؤنڈ آپریشن درکار ہوں گے۔ یہ سیاسی طور پر تباہ کن ہوگا۔ اس بڑی رکاوٹ کے سامنے ایڈمنسٹریشن نے اچانک اپنا راستہ بدلا۔ یہ تبدیلی حیران کن تھی اور قدرے مایوس کن بھی۔ جن ممالک کی چند ماہ پہلے بے عزتی کی جا رہی تھی، اب انہیں مدد کے لیے کالز کی جا رہی ہیں۔ واشنگٹن نیٹو سے نیول فریگیٹس بھیجنے کی اپیل کر رہا ہے۔ وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا سے فوری مدد مانگ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن چین سے بھی اس اہم آبی راستے کو محفوظ بنانے میں مدد مانگ رہی ہے۔ عالمی برادری کا رد عمل بالکل خاموشی ہے یا پھر ایک شائستہ لیکن سخت انکار۔ جرمنی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے۔ جرمن لیڈرشپ نے بمباری کے ذریعے امن لانے کے خیال کو مسترد کر دیا۔ برطانیہ نے ایک قابل عمل ڈپلومیٹک پلان کے بغیر اس جنگ میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فرانس اور آسٹریلیا نے بھی اپنے جہاز اس کراس فائر میں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس گہری ڈپلومیٹک تنہائی کو نمایاں کیا۔ ان کے چیف فارن افیئرز کرسپونڈنٹ نے اس صورتحال کا سخت تجزیہ لکھا۔
پوسٹ نے نوٹ کیا کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن نے برسوں تک گلوبل ٹریڈ کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ آرٹیکل میں کہا گیا کہ اسٹیل اور ٹیکنالوجی پر ٹیرف کی دھمکیوں نے ٹرانس اٹلانٹک ٹرسٹ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پوسٹ کے مطابق یورپی لیڈرز پر امریکی ملٹری ایڈونچر سے دور رہنے کے لیے سخت ڈومیسٹک پریشر ہے۔ اخبار نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کوئی ملک اپنے ایلائز کو ختم کر کے بحران کے وقت یکجہتی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف چین اپنی انرجی کے لیے اس راستے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، پھر بھی بیجنگ صرف تماشا ہی بنا ہوا ہے۔ وہ اپنا جیو پولیٹیکل فائدہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے ہی پیدا کرتا بحران میں پھنس گیا ہے۔ یہ وسیع انکار برسوں کی ڈپلومیٹک غلطیوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ آپ پل جلا کر لوگوں سے دریا پار کرنے کے لیے مدد کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ایلائز کو وہ مسلسل بے عزتیاں یاد ہیں، انہیں برابر کے پارٹنرز کی بجائے بوجھ سمجھا گیا۔ اب واشنگٹن مدد مانگ رہا ہے تو خیر سگالی کا کنواں بالکل خشک ہو چکا ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے روایتی پارٹنرز کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک خود کو اس کراس فائرنگ کے درمیان گھرا ہوا پاتے ہیں۔ وہ سیکیورٹی گارنٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی معاشی بقا کے لیے آبنائے ہرمز پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ فائنینشیل ٹائم نے خلیجی ریاستوں کی اس مشکل کا جائزہ لیا۔ لندن کے اس اخبار نے رپورٹ کیا کہ ریجنل پاورز کو جوابی حملوں سے فزیکل نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس دوران ان کے اہم ایکسپورٹ روٹس مکمل طور پر بند ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے تجویز دی کہ یہ بحران عرب ممالک کو اپنے طویل مدتی سیکیورٹی انتظامات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ اگر امریکہ تیل کی سپلائی جاری نہیں رکھ سکتا تو یہ ممالک لا محالہ نئے عالمی محافظوں کی تلاش کریں گے۔ یہ صورتحال امریکی لیڈرشپ کے لیے سخت سبق پیش کرتی ہے۔ یہاں پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ خام ملٹری پاور کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ امریکہ کے پاس انسانی تاریخ کی سب سے ایڈوانسڈ ملٹری ہے، لیکن اسٹیلتھ بمبرز پر مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ وہ کمرشل آئل ٹینکرز کے لیے انشورنس پریمیم کم نہیں کر سکتے۔ اے سمیٹرک وارفیئر مقابلے کو برابری پر لے آئی ہے۔ ایک سستا ڈرون ایک بڑے کارگو جہاز کو اس طرح روک سکتا ہے جیسے کوئی بڑا ڈسٹرائر۔ پینٹاگان کو اپنی نیول اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک نئی تلخ حقیقت کا سامنا ہے۔ کئی نسلوں سے امریکہ نیول غلبے کو حتمی سمجھتا تھا۔ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ امریکی نیوی دنیا میں کہیں بھی فریڈم آف نیویگیشن کی گارنٹی دے سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز نے اس مفروضے کو مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ ملٹری پلانرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھلے سمندر کو کنٹرول کرنا ایک تنگ چوک پوائنٹ کو کنٹرول کرنے سے بہت مختلف ہے۔ ٹیکنیکل ایڈوانٹیج عارضی طور پر دفاع کرنے والے کے پاس چلا گیا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ الائنسز کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ ضروری سیکیورٹی سیفٹی نیٹس ہیں۔ کئی دہائیوں تک عالمی نظام باہمی اعتماد پر قائم تھا۔ جب امریکہ نے یونیلیٹرل ایکشن لینے کا اور اپنے دوستوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تو اس نے اس اعتماد کو تباہ کر دیا۔ ممالک اب امریکی پالیسی کی غلطیوں کو لے کر اپنا خون بہانے یا اپنے اثاثوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ گارڈین نے اس مخصوص نقطے پر ایک سنجیدہ ایڈیٹوریل بھی شائع کیا۔ برطانوی اخبار نے اعلان کیا کہ امریکی معاشی بدمعاشی کا دور بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پرانے الائز کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ گارڈین نے دلیل دی کہ حقیقی عالمی لیڈرشپ کے لیے باہمی احترام کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ مسلسل مالی دھمکیوں کی۔ تیسرا سبق گلوبل انٹر ڈیپینڈنس کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ مکمل قومی آزادی کا خیال ایک خطرناک افسانہ ہے۔ ہزاروں میل دور ہونے والی جنگ چند دنوں میں سپر مارکیٹس کی شیلفز تک کو خالی کر سکتی ہے اور ہر گھر کے ایندھن کو بجھا سکتی ہے، ایندھن کی پرائسز کو ڈبل کر سکتی ہے۔ اس بحران نے ٹریڈ ٹیرف کو ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی خامیوں کو بے نقاب کر دیا ہے، لیکن جب فزیکل سپلائی لائنز کٹ جائیں تو ٹیرف بالکل بیکار ہیں۔ ایک ٹیرف رکے ہوئے آئل ٹینکر کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتا، یہ سمندری بارودی سرنگ کو صاف نہیں کر سکتا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے جنون نے پالیسی میکرز کو عالمی تجارت کی فزیکل حقیقتوں سے اندھا کر دیا۔
یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ اہم سمندری راستوں تک رسائی عالمی معیشت کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ امپورٹ ٹیکس کا استعمال کرتے ہوئے ایک بند آبنائے سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک فال آؤٹ بھی بہت شدید ہو رہا ہے۔ وہ سیاستدان جنہوں نے یونیلیٹرل ملٹری ایکشن کی حمایت کی تھی اب نتائج بتانے میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ عوام سے ایک فوری اور فیصلہ کن فتح کا وعدہ کیا تھا، اس کی بجائے وہ ایک طویل تعطل کا بھاری مالی بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ڈومیسٹک پریشر واشنگٹن کی مایوسی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس وقت اس بحران سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ فیس سیونگ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ملٹری کیمپین ابتدائی کنٹرول سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ایرانی حکومت کو اپنے وجود کے خطرے کا سامنا ہے۔ ان کے پاس خاموشی سے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا سب سے طاقتور معاشی کارڈ کھیلا ہے اور اس نے بالکل ویسا ہی کام کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے۔ آبنائے ہرمز نے امریکہ کو عاجز کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک اسے کچھ سیکھنے کے قابل ہے یا نہیں؟